محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت یاد دلانا چاہتا ہوں جو ہر روز ہر گھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کا شاندار گھر، آپ کی فیشنیبل زندگی، آپ کی لاکھوں کی کمائی، سب ایک دن مٹی کے حوالے کر دی جائے گی۔ دوستو، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی قبر آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے یا جکڑنے کے لیے ہے۔ دوستو، کیا آپ کا دل ایک لمحے کے لیے بھی کانپا ہے کہ قبر کی پہلی رات آپ پر کیسے گزرے گی؟ کیا آپ نے خود سے پوچھا ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ آج ہم ان سب سوالوں کا جواب ایک آسان محبت بھرے عمل میں تلاش کریں گے، ایک ایسا عمل جو آپ کی تنہائی کو روشنی، آپ کے غموں کو راحت اور آپ کے گناہوں کو معافی میں بدل دیتا ہے۔ اس پیغام کو غور سے سنیے گا۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے قبر کی پہلی رات کی ہیبت اور اسے آسان بنانے والا درود شریف ہے، ہمارے پیارے آقا کی شفاعت کا وہ راستہ جو اللہ نے خود ہمارے لیے کھولا ہے۔ یہ ایمان افروز بیان ہے۔ دوستو، اسے مکمل ضرور دیکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ تصور کریں، جب آپ کو غسل دے کر کفن پہنا کر قبر میں اتارا جائے گا، اس سے پہلے آپ نے کبھی اتنی تنہائی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا کر لوگ واپس مڑ جائیں گے۔ تب قبر پکارے گی، وہ قبر جو پکارتی ہے، اے میرے اکیلے مسافر، آج تیرے لیے میرا گھر ہے۔ قبر کے دبانے کی شدت اتنی ہوگی کہ اگر آپ موٹے بھی ہوئے تو پسلیاں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ سچ جس سے ہم روز بھاگتے ہیں۔ اس تنہائی کے بعد دوسرا مرحلہ حساب کا ہے۔ فرشتے، منکر نکیر، جن کے آنے کی ہیبت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے سوالات، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہاں آپ کا مال کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار آواز نہیں دے گا، وہاں صرف آپ کا ایمان اور نیک عمل ہی خوبصورت انسان کی شکل میں آ کر آپ کی زبان کو کھولے گا اور جواب دے گا۔ اگر خدا نخواستہ اعمال میں کمی ہوئی، اگر غفلت کی نیند سوئے رہے، تو پھر عذاب شروع، اور پھر آپ پر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور آپ کی قبر آگ سے بھر جائے گی۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ خوفناک منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دوستو، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں خوف کی بجائے امید کا ایک دروازہ دیا ہے، ایک ایسا عمل دیا ہے جو ہمارے گناہوں کا بوجھ اتار دے اور قبر کو روشن کر دے، اور وہ ہے رحمت العالمین پر درود و سلام بھیجنا۔ میرے آقا نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچیں، یہ واحد عمل ہے جس کے قبول ہونے کی اللہ نے خود ضمانت دی ہے۔ جب آپ کی ساری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوں گی، درود پاک اس کو منزل تک پہنچا دے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ خود بھی کرتا ہے۔ قبر کا وفادار محافظ، قبر کے اندر درود شریف کی کیا حیثیت ہے؟ میں آپ کو ایک سچائی بتاتا ہوں۔ آپ کا کثرت سے پڑھا ہوا درود شریف آپ کے لیے وہاں روشنی کا مینار بن کر آئے گا۔ جب قبر آپ کو دبائے گی، درود پاک نرمی کا سبب بنے گا۔ جب تنہائی ہوگی، درود پاک آپ کا وفادار ساتھی ہوگا، اور جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ درود پاک ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، خبردار، یہ شخص میرے محبوب پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، آج میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، یہ درود پاک آپ کی قبر کی وحشت کو جنت کی خوشبو سے بدل دے گا۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قبر کی پہلی رات کو آسان بنانا ہے یا اس کی ہیبت کو محسوس کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا اور پختہ عہد کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آج سے دن میں کم سے کم 500 بار، 200 بار یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کریں۔ یہ مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے، کام کرتے، سواری کرتے، بس زبان پر
اللہم صلی علی محمد جاری رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی فوراً کمنٹس میں یا اللہ مجھ پر کرم فرما لکھ کر وعدہ کریں کہ آج سے آپ درود کی کثرت کریں گے۔ اس ایمان افروز پیغام کو ہر غافل دوست اور ہر رشتہ دار تک پہنچاؤ، ان کی قبریں بھی روشن ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔